ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مشیرہ بیگم مجدہ میر یاور حسین، مرحوم میر محسن علی ابن میر سردار علی، جملہ مومنین، مرحومین اور مرحومات، علماء اسلام، شہداء اسلام کے روح کو احسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، خداوند عالم اس کے بدلے میں ایک قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، جس قوم کی خاصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ خداوند عالم اس سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی خداوند عالم سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب مومنین سے ملاقات کریں گے، مومنین کے سامنے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، مومنین کے سامنے وہ منکسر ہوں گے، اعزہ علی الکافرین، لیکن جب غیر مومن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کافر ان کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ بہت باصلابت، عزت اور کرامت کے ساتھ اس کے سامنے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں انتھک کوشش، جہاد اور محنت کرتے رہیں گے، اور ان کو کبھی بھی اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ برا کہنے والے، ملامت کرنے والے کیا ملامت کر رہے ہیں، اپنے کام میں وہ لگے رہیں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی بات کا خوف ان کے دل پر طاری نہیں ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو کوالٹیز ہے کہ خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ جو کوالٹی ہے کہ خداوند عالم نے ان کو یہ صفت عطا کی ہے کہ وہ مومنین کے سامنے منکسر ہیں،
یہ جو بات ہے کہ وہ کافر کے مقابلے میں بہت صلابت سے اور عزت و کرامت سے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو کوالٹی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انتھک کوشش کرتے رہتے ہیں اور انہیں کبھی بھی ملامت کرنے والوں کا کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، جانکار، جاننے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں گزشتہ مجلسوں میں نے موضوع قرار دیا تھا حسینیت دور حاضر میں، اور اس موضوع کے ضمن میں آپ لوگوں کی سماع خراشی اور اپنی طرف سے کچھ نکات میں نے پیش کیے تھے۔ ہم لوگوں میں گفتگو کا جو کل آخری حصہ تھا، یہ گفتگو ہوئی ہے کہ خدا بند عالم ہم لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ان کوالٹیز کے مومن نہیں ہوں گے اور وہ خصوصیات جو ہم میں پائی جانا چاہیے اگر ہم میں نہیں ہوگی، تو خدا بند عالم ایسے ایمان لانے والوں کو کہ جن کے پاس وہ خصوصیات جو ذکر کی گئی ہے اگر نہیں پائی جائے گی، تو خدا بند عالم ان کے بدلے ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا اور ان کو کل عدم کر دے گا، جیسے یہ تھے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی تذکرہ ہوگا، نہ ان کی کوئی گفتگو ہوگی، اور نہ ان کا کوئی اثر ہے سماج میں یا معاشرے میں۔ خدا قوم کو بدل دے گا۔ خدا نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ زندگی دی ہے، ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم فرش عزا پر آ سکے ہیں، ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم نے محرم کو درک کیا ہے اور ہم صاحب عزا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ان کے دادا کا عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں۔ ذکر ہوا کہ عزادار یعنی ذمہ دار۔ جب ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں امام حسین کا عزادار ہوں، یعنی میں ذمہ دار، کس چیز کا ذمہ دار ہوں؟ اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یہ جو چار دیواری کے اندر فرش عزا پر امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس تذکرے کو صرف محدود نہ کروں اپنی قوم کے درمیان، اسے محدود نہ رکھوں صرف زمین کے اس حصے پر یا اس حصے پر جہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میں عزادار ہوں، یعنی ذمہ دار ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہم شہریوں کو، اپنے وطن والوں کو اور دنیا کے ہر کونے میں امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ اپنے آپ کو ہمیں محدود نہیں رکھنا ہے صرف چار دیوار کے اندر، اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے صرف اپنے ہی قوم والوں کے درمیان میں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ حسینیت کو دنیا کے کونے کونے تک کے اور دنیا کے ہر انسان تک کے پہنچانا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر آج ہم دنیا میں بہت ساری برائیوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری برائیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان برائیوں کے مقابلے میں ہم کوئی رد عمل نہیں دیکھتے ہیں، ری ایکشن نہیں دیکھتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر برائی کا مقابلہ کرنے کا جو سب سے بڑا نمونہ ہے، یعنی امام حسین کی ذات، اس کو دنیا سے روشناس کروایا ہی نہیں گیا ہے، دنیا کو روشناس کروایا ہی نہیں گیا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک برائی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے روکنا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہم بہت دور نہ جائیں، دنیا کے الگ الگ کونوں میں نہ جائیں، اگر ہم اپنے وطن کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی طرف، بر صغیر کی طرف صرف نظر کرتے ہیں، تو بر صغیر میں بھی حسینیوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، عزاداروں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی الگ الگ طریقوں کی برائیاں، افعال، کام جو ہو رہے ہیں، لیکن ایک عجیب صورتحال یہ ہو گئی ہے، خاص طور پر اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی مشکل ہو رہی ہے اور کوئی پرابلم ہے، کوئی ایک مسئلہ پیش آیا ہے،
تو ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم جب اس کو سنتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، برا لگتا ہے، ہاں بہت افسوس ہوا، ایک موب لنچنگ میں ایک بندے کو مار دیا گیا، بہت بری بات ہے کہ اس طرح سے ہوا، یار دیکھو کتنا برا ہوا، تھوڑی دیر کی بات تھی، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر یہ موب لنچنگ ہو رہی ہے یا اور کوئی دوسری چیز، جیسے کل میں نے منی پور کے بارے میں ذکر کیا، اس سلسلے میں میری ابھی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک مجلس پہلے، کل نہیں اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اگر ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں کوئی بہت بڑا قدم پہلے ہی دن سے اٹھانے کے بارے میں سوچوں۔ یہ بات ہو رہی ہے اپنے ویژن کو لے کر، یہ بات ہو رہی ہے اپنے افق کو لے کر، یہ بات ہو رہی ہے اپنے چشم انداز کے بارے میں کہ ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی حیثیت، اپنی توان، اپنی طاقت کے مطابق قدم اٹھا پائیں گے۔ پہلے ہی دن ہم دنیا کے بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے درمیان بہت سے مسائل ہیں، ہمیں سوچنا پڑا ہے، لیکن قدم یقیناً چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو ڈاکٹر بننے کی خواہش ایک چھوٹے سے بچے کو، تو وہ دوسرے دن ڈگری لینے نہیں جاتا ہے، اسے فرسٹ، سیکنڈ، اسی طرح سے پرائمری، سیکنڈری اور اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، ان مراحل کو طے کرنا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے مجتہد بننا ہے، قدم وہ چھوٹے اٹھائے گا اور پھر نتیجہ اس کو بڑا ملے گا۔ پہلے دن بڑے قدم نہیں اٹھتے ہیں، لیکن ہاں بڑی سوچ ہونا ضروری ہے۔ ہم لوگ اگر اسلامی تعلیم کی طرف توجہ کریں، عزیزان گرامی، ہمیں تعلیم جو دی گئی ہے ہماری دعاؤں کے ذریعے سے، یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارا افق بڑا ہونا چاہیے، تمہارا ویژن بڑا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ بڑی ہونا چاہیے۔ اور اتنی بڑی سوچ ہم لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس سوچ کو اگر ہم لوگ اس پر غور کریں، توجہ کریں، تو ہم لوگوں کے لیے ایک لمحہ بھی وہ نہیں ہوگا جس میں ہم سستی یا کاہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو چھوڑیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آج کی اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دعاؤں کی طرف دیکھیں، چاہے وہ دعائے عرفہ ہو امام حسین علیہ السلام یا امام سجاد علیہ السلام کی، یا مختلف دعائیں ہو امام صادق و امام باقر ہو، یا مناجات و امام علی کی، یا اور دوسری بہت ساری دعائیں، لیکن ہم لوگ اس پر غور کریں۔ مثلا ایک بہت مشہور دعا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں تینوں وقت، ہم لوگ چونکہ جمع بین الصلاتین ظہر و عصر ساتھ پڑھتے ہیں لہٰذا میں 3 کہہ رہا ہوں، لیکن 5 نماز کے بعد تاکید کی گئی ہے، 5 نماز کے بعد میں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ ہم ان دعاؤں کے اوپر، ان دعاؤں کو خاص طور پر پڑھیں، اس کے ثواب کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کے درمیان یہ مرسوم ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ہم کو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں سحری کر کے آیا ہوں، نماز میں نے پڑھا ہے اور مجھ کو کہا جا رہا ہے یہ دعا پڑھو، اور اس دعا کے آگے کے جملے کیا ہیں؟ اللہم اغن کل فقیر، اشبع کل جائع، فک کل اسیر۔ ذرا توجہ کیجئے، میں دعا کیا مانگ رہا ہوں؟ دنیا کے ہر بھوکے کے بارے میں سحری کے بعد دعا مانگ رہا ہوں، ہر بھوکے کے بارے میں، ہر اس شخص کے بارے میں دعا مانگ رہا ہوں جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہر اسیر کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حیدر کرار کے چاہنے والے اسیر جو ہیں ان کو آزاد کر دے، یا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، صرف ان کو آزاد کر دے۔ وہ آدمی جو بھوکا ہے اور امام حسین کا چاہنے والا ہے، اس کا پیٹ بھر دے، نہیں اس کا پیٹ بھرنا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا پیٹ بھر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بھوکے کا۔ امام صادق علیہ السلام اس روزے کی حالت میں، مل جل کر صلوات پڑھ کر محمد اس روزے کی حالت میں سحری کے فوراً بعد کڑکتی تپتی دھوپ میں اگر روزہ کسی نے رکھا ہے، اس وقت
اور کچھ لوگ افطار سے پہلے یا افطار کے بعد کہہ رہے ہیں ہر بھوکے کے بارے میں دعا مانگو. یہ جو ہر بھوکے کے بارے میں دعا مانگنا ہے، یعنی صرف یہ کہ مجھے اپنی زبان ہلانا ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے بس میں ہلا دوں اور یہ میری دعا اور یہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ نہیں. اس دعا کے ذریعے سے امام مجھے ویژن دے رہے ہیں کہ تم میرے چاہنے والے ہو نا، تم میری بات کو سننے والے ہو نا، تم میرا ذکر کرتے ہو، ہمارے معارف کی بات کرتے ہو، ہمارے امر کے احیاء کرنے کی بات کرتے ہو. جب تم ہمارے امر کی بات کرتے ہو، ہماری تعلیم کی بات کرتے ہو، تو میں تمہارا امام تم کو مصلی پر یہ سکھا رہا ہوں کہ اے میرے چاہنے والے، اس مصلی پر بیٹھ کر دنیا کے ہر بھوکے کے بارے میں تم کو صرف دعا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے مطابق اس کے لیے قدم اٹھانا ہے. تمہیں آگے بڑھنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے. دنیا کے ہر فقیر کے لیے، اغن کل فقیر، ہر فقیر کے لیے تم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. صرف یہ میری زبان ہلانے سے کام نہیں ہونے والا ہے. اور جس دن ہم دعا کے اس مطلب کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ امام نے جب ہم کو اس دعا کی تعلیم دیا ہے تو صرف زبان ہلانے کے لیے تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم اس لیے ہے کہ اپنی زندگی کو اس دعا کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم فقیروں کے فقر کو دور کریں، انہیں غنی بنائیں، انہیں مستقل بنانے کے لیے کچھ سوچیں. یقیناً ہم سب اکثریت یہاں طلاب کی ہے، ہمیں پہلے خود مستقل بننا ہے. ہمیں پہلے مستقل بننا ہے تاکہ ہم دوسروں کو مستقل بنائیں. عام طور پہ طلاب کے درمیان کہا جاتا ہے فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں مستقل ہونا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اتنی بات یہ والی کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اور راہکار فوراً نہیں ہے. میں نے ذکر کیا کہ آپس میں گفتگو کی ضرورت ہے، بیٹھکوں کی ضرورت ہے، راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور جب میں مستقل کی بات کرتا ہوں تو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف میں اقتصادی بات کر رہا ہوں. یہ توہین ہے طلاب کے لیے کہنا کہ صرف ان کے استقلال اقتصادی کی کوئی بات کرتا ہے. نہیں، ہم لوگوں کے لیے پہلے ہماری معنویت کہ ہم کو خدا کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر اس کے بعد دوسرے بہت سارے مسائل ہیں. اقتصادی مسئلہ ایک مسئلہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن بہت محدود مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے آثار دوسری جگہ دکھائی دیتے ہوں، لیکن محدود ہے مسئلہ. ذاتاً بہت ہی ایک چھوٹی چیز، ایک چھوٹی جہت ہے اور بودھ ہے. جب امام نے ہم کو یہ سکھایا ہے تو ہمیں پہلے اپنے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے نزدیک کے دوست عزیز و اقارب کے لیے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دنیا کے ہر فقیر کو غنی کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور ہم سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے جس کے ہر امام کے بارے میں ملا ہے، ہمارے ہر امام کے بارے میں ملا ہے کہ ہمارے ہر امام کی شہادت کے بعد جن کے غسل کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے. امام حسن امام علی کے لیے کہتے ہیں، امام زین العابدین نے امام حسین کے لیے بعض روایات میں اس کو ذکر کیا ہے. 5ویں امام، 6ٹھے امام، 4تھے امام، اور اسی طرح سے ہر امام کے بارے میں. جب انہیں غسل دیا جاتا ہے تو ان کے شانوں پر بھی گٹوں کے نشان تھے. ہر امام کے بارے میں تقریباً یہ روایت ملی ہے. اور اگر کسی کے بارے میں نہیں روایت ملی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں تھے ان کو گٹے کے نشان. ممکن ہے وہ ہم تک کے پہنچا نہ ہو، لیکن جتنا میں نے تتبع کیا اور دیکھا ہے، ان کے شانوں پر گٹوں کے نشان تھے. آدھی رات میں وہ اٹھ کر اس کام کو انجام دیتے تھے کہ غریبوں تک کے پہنچتے تھے. تو ہمارے ویژن کو بڑا کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی کو ڈھالیں. اور پھر امام کی سیرت اور ان کے زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کو لگاتار کرتے بھی رہتے تھے. تو جب ہم ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کاموں کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہماری زندگی کا یہ رکن رکین ہونا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک عزادار صرف خاص ایام میں بھوکوں کو پانی پلائے اور خاص ایام میں سبیل کے ذریعے سے بھوکوں کو کھانا کھلائے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن محدود نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی آگے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اس کے ذریعے سے امام حسین کے پیغام کو دنیا تک کے پہنچانے کا یہ بہت اچھا وسیلہ ہے.
لیکن یہ ہم لوگوں نے اپنے اندر محدود کر رکھا ہے. امام حسین کی نیاز صرف ہم کھاتے ہیں, ہم دنیا کو کیوں نہ دیں؟ امام حسین کی سبیل کا پانی ہم بڑھ کر لوگوں کو جا کر کیوں نہیں پلا سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جس کے لیے مجھے یقین ہے کہ اگر اپنے وطن میں اور ہم لوگ اپنے ملک اور شبہ قارہ بر صغیر میں اس طرح کے رسومات کو بڑھاتے ہیں اور دوسروں تک کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چار دیواری سے نکل کر, تو یقیناً اس کا اثر بہت مثبت ہوگا. کل ذکر کیا میں نے, ہماری آدھے سے زیادہ آبادی وہ ہے کہ جن کے اوپر کئی ہزار سال سے ان لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے ہیں, تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ بہت بھید بھاؤ کا برتاؤ کیا گیا ہے. ایک ایسے شخص کو جس کو لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں, اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے ہیں, جس برتن پہ اس نے ہاتھ لگا دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں, دوبارہ اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے ہیں. ایک ایسے شخص کو اگر ہم آگے بڑھ کے جاتے ہیں اور ہاتھ ملا کر اسے پانی دیتے ہیں, کیا محسوس کرے گا وہ؟ کیوں دے رہے ہیں ہم یہ پانی اس کو؟ امام حسین کے نام پر. ایک ایسے بھوکے کو کہ جس کو صحیح کھانا نہیں ملتا ہے, ہمارے ملک کی 60% سے زیادہ آبادی انہیں صحیح کھانا نہیں ملتا ہے, ہمارے ملک کے 70% کے قریب بچوں کو صحیح کھانا نہیں ملتا ہے. اگر ہم جاتے ہیں امام حسین کے نام پر یہ کام کرتے ہیں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا اثر ہوگا, لیکن اس کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت ہے اور صحیح معنی میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں ذمہ دار ہوں حسینیت کو پھیلانے کے لیے, راستے خود میں ڈھونڈوں گا کہ کیسے اس کو پھیلایا جائے. اگر آج تک کہ ہم نے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا ہے, خاص طور پہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا ویژن اور میری سوچ ذمہ دار ہونے والی تھی ہی نہیں. ازادار یعنی صرف ازادار, ذمہ دار آگے نہیں, چار دیواری کے اندر محدود رہنے والی سوچ تھی. جب میری سوچ بدلے گی میرے کام بدلیں گے, تو مجھے پہلے اپنی سوچ بدلنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ خدا ہماری اس میں مدد کرے گا. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. ایک اہم کام جو ہم لوگوں کے درمیان بہت ضروری ہے, اور یہ فرش ازا کے ذریعے سے خاص طور پر ہم ایک دوسرے سے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد میں اپنی قوم تک کے ہر بندے تک کے پہلے مرحلے میں اور پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانا ضروری ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ خداوند عالم کی سنتوں کے اوپر, خداوند عالم کے طریقوں کے اوپر ہم بات کریں. خداوند عالم اپنے بارے میں کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ, اللہ کی سنت میں کسی طرح کی کبھی کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے. خدا کی سنتیں اس کے بارے میں جو قرآن میں الگ الگ انداز سے کبھی مومنوں کے لیے ذکر ہوئی ہے, کبھی کافروں کے لیے ذکر ہوئی ہے, کبھی ان بندگان خدا کے لیے جو صالح ہیں ان کے لیے, اور الگ الگ کبھی ایک فرد کے لیے ذکر ہوئی ہے, کبھی اجتماع کے لیے ذکر ہوئی ہے, سوسائٹی کے لیے. ان سنتوں کے بارے میں ہم لوگوں کو توجہ دینے کی پہلے اپنے لیے ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہمیں اپنی قوم تک کے اس کو پہنچانا ہے. جس دن ہم لوگ خدا کی سنت کو سمجھ لیں گے کہ خدا کی ایک سنت جو اہم سنت ہے, سورہ انعام میں خداوند عالم آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے رسول تم سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے, تم سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا, لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان کو جھٹلایا گیا ہے؟ وہ اس جھٹلانے کے باوجود صبر کرتے تھے, وہ صبر کرتے تھے اس جھٹلانے کے باوجود, اور صبر کرتے تو ان اذیتوں پر جو ان کو دی گئی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں اذیتیں, ان کا کام صبر کا تھا. لیکن خدا کہتا ہے حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک کے پہنچتی ہے. اور وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک تمہارے پاس ہمارے رسولوں کی خبریں پہنچی ہیں, تم جانتے ہو, تم کو بتایا گیا ہے. یہاں پر دو چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک یہ کہ تم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے, ان کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان کی بات کو نہیں مانتے تھے, ان کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, ان کو اذیت کی گئی ہے, لیکن انہوں نے صبر کیا ہے.
صبر کا مطلب عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں نے ایک چیز کو کہنا شروع کیا جو صحیح بات ہے لیکن ایک نے مخالفت کیا تو میں چپ ہو جاؤں، کیونکہ سامنے والے نے مخالفت کیا ہے اور میں اپنے راستے کو اب آگے نہ لے کر جاؤں، اپنے مشن کو آگے نہ بڑھاؤں، رک جاؤں۔ عام طور پہ شاید جوان یا نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی کہ ٹھیک ہے میری بات یہ نہیں سننا چاہتا ہے نا، میں صبر کر لوں اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن ہمارے انبیاء ایسے نہیں تھے۔ صبر کی تعریف میں، صبر کی اقسام میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جب کسی انبیاء کو، کسی نبی کو اس طرح سے جھٹلایا جا رہا تھا اور ان کو اذیت کی جا رہی تھی تو وہ اور دوسرے طریقے سے، پہلے سے زیادہ اور ہمت کو پہ روئے کار لاتے ہوئے وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی بات کو ان لوگوں تک کے پہنچائیں۔ وہ صبر در اطاعت کرتے تھے کیونکہ خدا کی طرف سے ان کو خدا کی طرف سے حکم تھا یہ بات پہنچانا ہے۔ وہ صبر در اطاعت کرتے تھے، انہیں خدا کی بات کو سنتے، جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو پہنچانے کی اب الگ الگ روش سے، الگ الگ طریقے سے، لیکن اپنی بات سے کبھی رکے نہیں، ہمیشہ انہوں نے پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم ان آیتوں پر توجہ کریں تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب رسول جیسی ذات، رسول، خدا کے نبیوں کو لوگ جھٹلاتے ہیں، خدا کے نبیوں کو، رسولوں کو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں، تو اگر ہم جائیں گے اپنے سماج میں تو ہم یہ امید سے جائیں کہ ہمارے لیے صرف ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا کہ آؤ جو کہنا ہے، جیسے کہنا ہے، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، بس آپ ہی کا انتظار تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں کو اور ہماری قوم کو جب ذمہ داری کا احساس ہوگا تو اس بات کے لیے بھی ان کو تیار ہونا ہوگا۔ دنیا کی افضل مخلوق، رسول خدا سے تو کوئی افضل نہیں تھا خدا کی مخلوقات میں، اس کے سر پر کوڑا ڈالا گیا ہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ ان کا جملہ ہے کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں کی گئی ہے جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا ہے تو ہم تو ان کے پیغام کو، اور اس میں سے بھی چنندہ اپنی توان اور اپنی بضاعت کے اعتبار سے پیغام کو جتنا ہم نے سمجھا ہے پہنچانے کے لیے چاہیں گے، تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اذیتیں ہوں گی لیکن خداوند عالم اسی آیت میں کہتا ہے کہ لیکن ہماری مدد ضرور آئی ہے ان رسولوں کے پاس بھی، اور پھر دوسری آیت میں کہتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ جتنے بھی میرے مرسل نبی تھے، تم کو یہ بتایا جا چکا ہے، جتنے بھی مرسل تھے، جتنے بھی رسول تھے، ہم نے ان کو منصور قرار دیا ہے، ہم نے ان کی مدد کیا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ صافات میں، اور بے شک ہمارا لشکر وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی غالب ہونے والا ہے، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک صلوات کے سہارا دیں مجھے۔ مجھے ہمیشہ کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آگے اس طرف تھوڑی جگہ اور ادھر جگہ، آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آ سکتے ہیں، ہے جگہ، بہت جگہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور ایک صلوات کے ذریعے سے قرآن کے اندر جب بھی نصرت خدا اور خدا کے بندوں کے درمیان ذکر ہوئی ہے تو دو طرح سے ذکر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ خدا ناصر ہے اور ایک مرتبہ خدا منصور بھی ہے۔ ذکر کیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ جو خدا کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر یہ کل جو ایک آیت میں نے یہاں تلاوت کیا تھا، اس آیت میں خداوند عالم ناصر کی صورت میں تھا، جس میں کل میں نے کہا تھا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا، اللہ اگر مدد کرے گا۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں نے شاید مکررہ کچھ طلاب نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ طلاب کے درمیان مجلس پڑھنے کے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ مستمع ہونے کے ساتھ وہ متوجہ کرتے ہیں، نا امید محسوس ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایمان میں
یا خدا کی اس نصرت والی جہت کے اوپر اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی قوم کے اندر خدا کے ناصر ہونے کا تذکرہ اور اس کے لشکر کے کامیاب ہونے کا تذکرہ اور اس بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے کہ آدم سے لے کر اب تک خداوند عالم نے کسی مومن کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے، کبھی کسی مومن کو خدا نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کی آیت میں سورہ روم میں خدا کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے اوپر حق ہے، ضروری ہے نصر المؤمنین، کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ عام طور پہ جب خدا اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے رہا اور اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ان حالات کو اب میں کیسے ٹیکل کروں، اور جب میں یوں سوچوں گا کہ میں کیسے ٹیکل کروں، میں ان حالات کا کیسے مقابلہ کروں، تو ہاں میں ایک بہت چھوٹی چیز ہوں، میں ناچیز ہوں، میں ان حالات کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چونکہ ظاہری طور پر موجودہ صورتحال میں مادی طاقتوں کو اگر ظاہری آنکھوں سے دکھنے والی طاقتوں کے اوپر نظر کی جائے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھوں گا تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کروں گا، اپنے آپ کو لاچار محسوس کروں گا، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ ہم لوگ اب دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں۔ یاد ہے آپ کو وہ واقعہ، سب نے اس واقعے کو سنا ہے۔ آدھی رات کے قریب میں جناب موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد میں اس سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور ایک مفصل گفتگو ہے، اور اس کے بعد موسیٰ وہاں سے نکلتے ہیں۔ موسیٰ فرعون اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے، جناب موسیٰ کو وہی نازل ہوتی ہے کہ تم نیل کی طرف جاؤ۔ جناب موسیٰ اس قوم کو کہ جس میں زیادہ تر بوڑھے افراد ہیں، خواتین ہیں، ان کو کہتے ہیں چلو ہمیں نیل کی طرف جانا ہے، نائل ریور کی طرف جانا ہے، سب کو تیار کر کے اب لے کر جاتے ہیں۔ اس نقطے کی طرف بھی توجہ بہت ضروری ہے کہ اس قوم کو جناب موسیٰ لے کر جا رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کے ہمسن بچوں کو 70,000 کے قریب تک کے ارقام ذکر کیے گئے ہیں، جن کو ماں کی گود میں مار دیا گیا ہے، اسی بچپنے میں مار دیا گیا ہے، یعنی اب اس میں جوان لوگوں کی تعداد تقریباً نہ کے برابر ہے۔ اس قوم کو کہتے ہیں چلو ہم کو نیل کی طرف جانا ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ قوم بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم چلیں گے، اور جب نیل کے نزدیک پہنچنے لگتے ہیں پیچھے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے کشتیوں کا بھی انتظام نہیں ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں۔ اگر جناب موسیٰ لے کر جا رہے تھے تو کشتیوں کا تو انتظام ظاہری طور پر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ظاہری آنکھیں اور وہ ہم لوگوں کا جو حساب کتاب کرنے والا ذہن ہے وہ سوچتا ہے ان باتوں کو، اور وہ لوگ پلٹ کر یہ کہتے ہیں موسیٰ کو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ اگر آگے جائیں گے ڈوب جائیں گے، پیچھے یہاں رکے رہیں گے کچلے جائیں گے۔ موسیٰ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں۔ جناب موسیٰ جواب کیا دیتے ہیں؟ کلا، ہرگز ہم لوگ نہیں پھنسے ہیں، ہرگز ہم لوگ نہیں پھنسے ہیں۔ کس صورتحال میں، کن لوگوں کے سامنے، اور کیا جواب ہے؟ ہرگز ہم لوگ نہیں پھنسے ہیں۔ آگے دریائے نیل ہے، جائیں گے ڈوبیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ یقیناً میرے جیسا انسان بھی ہوتا تو جناب موسیٰ سے یہی کہتا کہ موسیٰ نے کیا کیا، اگر یہاں لے کر ہی آنا تھا ہم لوگوں کو تو کم سے کم کشتیوں کا تو انتظام کر دیتے، اپنے خدا سے کروا لیتے کشتیوں کا انتظام، اور ہم لوگ کو اس کے بعد لے کر آتے یہاں پر۔ لیکن جناب موسیٰ کا جواب دیجئے، جب میرے خدا نے مجھے کہا ہے یہاں پر آنے کے لیے اور اس کے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں، کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، جو مجھے راستہ بتائے گا، جو مجھے راستہ بتائے گا۔ سیکوینس کو ان آیات کے سورہ شعراء کی آیت نمبر 61، 62، 63 اور یہ پوری وہاں پر مفصل اس کو ذکر کیا گیا ہے، ان آیات کے سیکوینس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، جو مجھے ہدایت کرے گا اور راستہ بتائے گا،
تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مارو پھر وہ راستہ بنتا ہے، یعنی پانی کے اوپر مارو اور پھر وہ راستہ بنتا ہے، اور پھر اس میں 12 راستے بنتے ہیں. یہ پورا واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن اس واقعے کو اور اس طرح کے قرآنی واقعات کو جس میں خدا نے اپنی سنتوں کو بتایا ہے، جس میں خدا نے اپنے وعدوں کو بتایا ہے، جس میں خدا بند عالم نے اپنے مومنین کی اور اپنے چاہنے والوں کی جو مدد کیا ہے اور بتایا ہے، ان واقعات کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا اور اپنی قوم تک کے اس کو پہنچانا ہوگا. کہ خدا بند عالم جناب موسیٰ کی اس قوم کو کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ہم پھنس گئے ہیں، کیسے اس نے بچایا، کیسے اس نے نکالا. اور واقعی ان آیتوں میں مقام معظم رہبری اور ہمارے علماء وہ اس تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم لوگوں کی ایمان کو بڑھانے کے لیے اور آج کے حالات میں ہمیں امید دلانے کے لیے اور آج کے حالات میں صحیح معنی میں اپنی زندگی کو گزارنے میں بہت زیادہ مددگار ہیں. ان آیتوں کی طرف توجہ دیں. کیسے کیا جناب موسیٰ نے؟ پانی کے اوپر عصا مارا، راستہ بن گیا. آپ یہاں توجہ کیجئے کہ جو خدا پانی کے اوپر عصا مارنے کے ذریعے سے راستہ بنا سکتا تھا کہ جو اس نے بنایا ہے، تو جناب موسیٰ کو کہہ بھی سکتا تھا نا عصا مارنے سے پہلے کہ موسیٰ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھو، سامنے دیکھو، بائیں طرف دیکھو، راستہ بن گیا، نکل جاؤ. کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ وہ خدا یہ بھی کر سکتا تھا. لیکن خدا کہتا ہے نہیں موسیٰ اپنے عصا کو مارو، اپنے عصا کو مارو، تم کچھ کرو، تمہاری حرکت میں میں برکت عطا کروں گا، تمہاری حرکت میں میں برکت عطا کروں گا. محمد اور پھر عجیب مرحلہ ہے. جیسے ہی راستہ بنا، میں جب کچھ نوجوانوں سے کچھ دن پہلے اس واقعے کے اوپر گفتگو کر رہا تھا تو اس جملے کو بھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے جیسا انسان ہوتا، پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے اور راستہ بن گیا ہے، تو میں میرے جیسا یا ہم میں سے اکثر شاید ایسے ہوتے ہیں. جیسے ہی راستہ بنا تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو چھوڑو، اپنا تو راستہ بن گیا، یہاں سے نکلو، بھاگو. عجیب قوم تھی، عجیب قوم تھی. کہتی ہے موسیٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 12 قبیلے ہیں ہم لوگ، ایسے نہیں ہو سکتا ہے سب ایک ساتھ جائیں گے. یہاں ایک حصہ ہے، ایک طرف ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا گنجوں کو ناخن نہیں دیتا ہے. لیکن فرض کرنے میں کیا مشکل ہے کہ اگر جناب موسیٰ کی جگہ، نعوذ باللہ صرف یہ فرض ہے سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، کہ اگر جناب موسیٰ کی جگہ میں ہوتا یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو میں تو کہتا بھائی آنا ہے تو آؤ، نہیں تو جھیل لو، تم لوگ فرعون کو جھیل لو، ہم تو چلے. لیکن نہیں، وہ قوم ہٹدھر قوم ہے. ہٹدھر قوم ہونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو 12 راستے چاہیے ہیں، ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں راستے الگ الگ چاہیے ہیں. اور یہاں پر جناب موسیٰ کا بھی کتنا دل کشاد ہے، کتنا سعی صدر ہے اور کتنا بڑا پن ہے. خدایا میری قوم کہہ رہی ہے کہ 12 راستے ہیں، اور خدا بھی ٹھیک ہے 12 راستے، ان کو کہو کہ گزر جائیں، اور 12 راستے بنائے ہیں. ایک عالم کی زبانی اس بات کو میں نے سنا ہے. کیوں 12 راستے بنائے؟ خدا چاہتا تو یہ بھید بھاؤ جو ظاہری صورت میں بھی تھا یا اس کو ختم کر دیتا، یا جو اس بھید بھاؤ کا قائل اس کو فرعون کے حوالے چھوڑ دیتا اور نکل جاتا، آگے بڑھ جاتا، بولے چھوڑ دو نا، جو برے لوگ ہیں وہ یہیں ختم ہو جائیں، بھید بھاؤ والے اور یہ سب اسی طرح سے سب ختم ہو جائے گا اور وہ بھی پانی میں ڈوب جائیں گے، یا پانی میں ڈوبیں گے یا فرعون. تو وہ عالم کہتے ہیں نہیں، چونکہ ایک رات پہلے جب موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے خدا نے کہا ہے دریائے نیل تک چلنے کے لیے، اس کی طرف جانے کے لیے، تو ان لوگوں نے بے چوں چرا اپنے نبی کی اطاعت کیا تھا، چونکہ انہوں نے اطاعت کیا تھا. اب جب انہوں نے اطاعت کیا، یہاں پر لے کر آ گیا ہے، اب خدا ان کو کہے کہ نہیں یہاں آنے کے بعد یا تم کو میری بات ماننا ہوگا یا نہیں. خدا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس مرحلے میں ان کی بات کے مطابق آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے میرے نبی کی ایک بات کو سنا تھا، چونکہ میرے نبی کے کہنے پر یہاں پر یہ پہنچے ہیں، تو اب میں ان کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑوں گا. اور ان کی مدد کی اور ان کو نیل کو پار کروایا. اگر اس واقعی کی ان باریکیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی قوم میں جا کر یہ ذکر کرتے ہیں اور
اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے امام کی ایک بات کو سنیں گے، اپنے نبی کی ایک بات کو سنیں گے، جب بنی اسرائیل کی قوم کو، بنی اسرائیل کو خدا اس طرح سے مدد کرے گا تو ہم تو اس کے مقابلے میں ویسے لجباز نہیں ہیں، ویسے ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہیں. صحیح ہے کہ میں گناہ گار ہوں، صحیح ہے کہ میری زندگی میں بہت کوتاہیاں، بہت غفلتیں ہیں، بہت مشکلات ہیں، صحیح ہے کہ ہمارے پاس امکانات بہت کم ہیں، لیکن خداوند عالم نے جیسے موسیٰ کے عصا میں وہ برکت قرار دی تھی اور راستہ بنا تھا، ہم لوگوں کی ایک ایک حرکتوں میں خداوند عالم بہت برکت قرار دے گا. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم قدم اٹھانا شروع کریں. ہم لوگ شب قدر کے ماننے والے ہیں. شب قدر جہاں فضیلت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، ویسے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات میں جو اعمال انجام پائے جاتے ہیں اور انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں ایک شخص اتنا طولانی سفر بھی طے کر سکتا ہے، اتنا طولانی سفر ایک رات میں وہ طے کر سکتا ہے. تو یقیناً ہم لوگوں کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے قدم میں خداوند عالم بہت برکت ڈال سکتا ہے، لیکن ہماری طرف سے قدم اٹھنا شرط ہے. اور اسی لیے ہم جہاں شب قدر کے ماننے والے ہیں وہاں ہمارے سامنے شب عاشور ہے. شب عاشور ہے. شب عاشور میں بار بار اس کو ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ حر ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. یزیدی لشکر سے، اسفل سافلین والے مقام سے اعلیٰ علیین تک کا سفر کچھ لمحوں میں طے ہوا ہے، کچھ لمحوں میں طے ہوا ہے. اور اس طرح کی دوسری مثالیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں، کچھ ایسی بھی کہ جنہوں نے سامنے کے لشکر کو چھوڑا ہے، کچھ اور بھی، لیکن میں اس تاریخ کے پیرائے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ ہم شب قدر کو مانتے ہیں، شب عاشور اور فرش عزا پر ہم آتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں کہ چھوٹی سی حرکت میں خداوند عالم بہت بڑی برکت ڈالے گا. اور انشاءاللہ کل اگر توفیق رہی، زندگی رہی، تو اور ایک دو واقعات کے ذریعے سے اس کو ادامہ دوں گا. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، خداوند عالم کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. ابراہیم ابن طلحہ ابن عبید اللہ نام کا ایک بندہ ہے جو امام زین العابدین کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یا علی ابن الحسین، اے چوتھے امام زین العابدین، ان سے پوچھتا ہے کہ من غلبہ، کون جیتا ہے، تم میں سے جیتا کون ہے؟ چونکہ ہم لوگ کی گفتگو یہ ہے کہ خدا مدد کرتا ہے اور کبھی بھی کسی مومن کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، کبھی کسی مومن کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، کبھی کسی مومن کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے. اور پھر جب کسی مومن، تو اتم مصداق مومنین میں سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. ظاہری آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں گے ان کی بھوک و پیاس کو، ان کی ظاہری صورتحال کو، تو چونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، واقع بین نہیں ہوتے ہیں، ظاہر بین ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم حقیقت کو نہ دیکھ پائیں، حقیقت تک کہ ہماری رسائی نہ ہو سکے. لیکن جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ کون جیتا تم میں سے، تو امام کہتے ہیں اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر تم جس وقت بھی یہ جاننا چاہو کہ کون جیتا ہے، تو پھر جب بھی تم کو یہ جاننا ہے تو انتظار کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے فاذن واقم، اذان دینا، اقامت دینا یا نماز قائم کرنا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کون جیتا اور کون ہارا ہے. کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، اذان کے وقت تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. واقعاً صرف کربلا کو کربلا میں ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو کون سی ایسی بربریت اور مصیبت اور مشکل نہیں تھی جو امام حسین پر نہ آئی ہو. تمام مصیبتیں آئی ہیں. ایک چھوٹے سے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر سوچا یہ گیا تھا کہ ان کو یہاں مارا جائے گا، ان کی عورتوں کو، خواتین کو اسیر بنایا جائے گا، ان کے بچوں پہ بھی رحم نہ کر کے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا. لیکن رات ہونے تک، عصر عاشور کے بعد سے ملتا ہے کہ اسی وقت سے وہ جو ٹپکے ہوئے خون کے کچھ قطرے تھے
اور وہ جو بھوکے پیاسے بچوں کی التش کی آوازیں تھی اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. کچھ ہی منٹوں میں وہ اثر ہر ایک نے اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جسموں کو ہم نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل دیا ہے اور ان کے بدن پہ کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رکھا ہے. نہیں، اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ صرف یہاں محدود نہیں ہیں، یہ لوگ اب ہمارے کنٹرول اور ہماری حدود سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو دبا دیں گے، اور خدا کی سنتوں میں سے یہ بڑی سنت ہے کہ خدا ظالموں کو بہت جلدی ان کے کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، لیکن شرط ہے یہ بات کہ ہاں وہ جو مومن حضرات ہیں مقاومت کریں. کچھ گھنٹوں کی مقاومت تھی امام حسین کی کربلا کے اس عاشور کے دن کو اگر صرف دیکھ رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آج کی تاریخ بھی ایک وہ تاریخ ہے جہاں سے ایک مصیبت کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، ذکر کروں گا. کچھ گھنٹوں کی مقاومت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر 1400 سال کے بعد بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقاومت کیا تھا، اور یہ خدا کی مدد میں سے بڑی مدد تھی ان کے لیے، اور یہ مدد چھوٹی مدد نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں جو مصیبتوں کے سلسلے کو بیان کیا جاتا ہے، مقاتل میں جو لکھا ہے، بس میں فہرست وار کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کروں گا، وقت رو بے اتمام ہے. 4 محرم کربلا میں دو بڑے شقی اپنی ٹکڑیوں کے ساتھ میں آنچ وارد ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے شمر ذی الجوشن اور ایک کا نام ہے حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر، جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر نیزہ اس نے مارا تھا. وہ وارد ہوتے ہیں اپنی ٹکڑیوں کے ساتھ میں. ابن زیاد کی طرف سے شمر یہ حکم لے کر آتا ہے کہ حسین کے اوپر بیعت حاصل کرنے کے لیے دائرہ جتنا کس سکتے ہو کسنے کی کوشش کرو اور سختیاں بڑھاؤ. شمر آتے ہی دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو فرات کے نزدیک لگایا ہے. فرات کے نزدیک تھے خیمے. تو سب سے پہلے اس نے عمر سعد سے یہ کہا کہ یہ خیمے یہاں سے اٹھواؤ، اور اگر تم میری یہ والی بات سن کر کے حسین کے اوپر دائروں کو کسا جائے اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو ابن زیاد کا حکم ہے کہ اب پورے لشکر کی کمانڈرنگ میرے ہاتھ میں ہو جائے گی. تو عمر سعد بھی اس لالچ میں کہ وہ کمانڈر کی صورت میں باقی رہے، اس پیغام کو بھجواتا ہے امام حسین کے خیمے میں کہ اب فرات کے کنارے سے آپ کے خیموں کو اٹھنا ہوگا. ہاں عزادارو، ذرا تصور کیجئے گا، ہم عام طور پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے. ہم یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن علامہ نقطن صاحب کی زبانی میں نے سنا ہے ان کی کسی تقریر میں، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر حالات کے شکنجے کو کسا جاتا ہے، کرفیو جیسی صورتحال، انہوں نے کرفیو کا کلمہ استعمال کیا تھا، صورتحال ہوتی ہے، اور مثال دے کے کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کہیں کرفیو لگا ہے اور دودھ کی دکان پر دودھ اب ہمہ وقت مہیا نہیں ہے، ایک وقت معین کر دیا گیا ہے کہ مثلا اتنے بجے سے اتنے بجے دودھ ملے گا. تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، اگر اس گھر میں بچے ہیں تو گھر کے بڑے اس طرح کے حالات کے اندر دودھ کی اپنی جو دوسری ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے چائے ہے یا اور دوسری ضرورتیں، ان سے صرف نظر کرتے ہیں. کیوں صرف نظر کرتے ہیں؟ تاکہ ان چھوٹے بچوں کے لیے دودھ باقی رہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کب کون سا بچہ دودھ کی اس کو طلب ہو جائے اور وہ مانگے گا، تو اس وقت ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اسے کہیں گے دودھ نہیں ہے اس وجہ سے کہ میں نے چائے یا کافی پی لیا ہے؟ بلکہ ہم اس کے لیے دودھ چھوڑ دیتے ہیں اور دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں. 4 محرم کو جس وقت فرات کے کنارے سے خیمے اٹھانے کے لیے کہا گیا تھا، اور حضرت عباس نے اپنے انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے خیموں کی کیلوں کو گاڑا تھا، جب ان کیلوں کو نکالا ہے اور فرات سے دور جا کر خیموں کو لگایا ہے، تو جتنا پانی خیمے میں تھا، خیمے میں جتنے بزرگ تھے
خیمے میں جتنے بزرگ تھے ان لوگوں نے صرف اپنی واجب ضرورتوں کے لیے اس پانی کو رکھا تھا، اور اپنی پیاس، ان بزرگوں کی پیاس 7 محرم سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ خیمے کے تمام بزرگ کی پیاس 4 محرم سے شروع ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ جو 7 محرم کا تذکرہ ملتا ہے، 7 محرم کا دن وہ دن تھا کہ اب خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی باقی نہیں تھا۔ یعنی اب یہ وہ دن آیا ہے جس دن اب چھوٹے بچوں کے لیے بھی پانی مہیا نہیں ہے۔ تو ہاں عزادارو، اب 4 محرم کربلا کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ آج سے خیموں کے بزرگ سید الشہداء ابو الفضل العباس، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، جو جتنا بزرگ تھا اس کی پیاس کربلا میں اتنی زیادہ طولانی تھی، لہٰذا آج سے یہ پیاس کربلا کے شہداء کے ساتھ عجین ہو گئی تھی۔ اور ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ جس وقت شمر کا لشکر، شمر کی ٹکڑی میدان کربلا میں وارد ہوتی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کو بھیجا امام حسین کے پاس اور بلا کر کہا کہ بھیا حسین، کچھ دیر پہلے سے ایک عجیب بے چینی سی محسوس کر رہی ہوں، ایک عجیب بے چینی جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اب ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ تمہاری بات پر یقین، بھروسہ، اعتماد تھا، لیکن اب عجیب سا لگ رہا ہے جو تم نے کہا تھا ہاں ہونا محت رحالنا۔ تو امام حسین کہتے ہیں ہاں شمر ذل جوشن ابھی وارد ہوا ہے۔ ہاں زادارو، آج ایک ایسا شقی کربلا کے میدان میں آیا ہے جس نے شقاوت کی تمام حدوں کو پار کیا ہے۔ بس اس کی ایک شقاوت کو بیان کرتے ہوئے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکے کہ کتنا شقی تھا، اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ صحیح ہے کہ مناسبت کے اعتبار سے یہ اسرا کا واقعہ ہے، لیکن ایک ذکر آج کرنا چاہوں گا چونکہ پیاس کا ذکر نکلا ہے نا، تو اس واقعے کو ذکر کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اپنے اسارت کے زمانے میں دیکھتی ہے کہ یہ آدمی شمر ذل جوشن اپنے اشقیاء کو اور اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے، اس کی طرف جاتی ہے، بڑی امید سے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں بھی پانی پینا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے صبر کرو، سب کو اس نے پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، اور اس کے بعد مشک کے دہانے کو جناب سکینہ کے سامنے کھول کر بہا دیا، اور یہ بچی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار، مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔